بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ 2 دن پہلے خرم دستگیر خان کے ایک بیان سے، بلکہ 2 بیانات سے پارٹی میں کافی ہلچل ہوئی۔ ایک بیان تو ان کا یہ تھا کہ نون لیگ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے کے اب قابل نہیں رہی، اور دوسرا بیان ان کا یہ تھا کہ میں 1 سال سے نواز شریف سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن نواز شریف مجھ سے مل نہیں رہے۔ میں پہلے حصے پر تو بات کر چکا ہوں، پہلے اس پر بات ہو چکی ہے، لیکن جو دوسرا حصہ ہے، جو دوسرا بیان ہے ان کا، اس پر میں کچھ آپ کو خبریں دے دیتا ہوں۔ ان کا بیان یہ ہے کہ میں نواز شریف سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن نواز شریف مجھ سے مل نہیں رہے۔ تو جناب، خبر یہ ہے کہ نواز شریف کسی سے بھی نہیں مل رہے، خرم دستگیر خان صاحب سے ہی نہیں بلکہ وہ پارٹی میں اب کسی سے بھی نہیں مل رہے، اور اس کی وجہ ہے وہ ایک فیصلہ ہے جو خاندان کے اندر ہوا ہے، اور اس فیصلے کی وجہ سے نواز شریف اب کسی سے نہیں مل رہے، اور نہ شاید اور بھی کافی عرصے تک نہ وہ ملیں اس حکومت میں، تو کم از کم یہی لگتا ہے۔ ہوا کیا ہے، کیوں ایسا ہوا ہے، تو اس پر میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے دو تین مرتبہ پارٹی کے فورم سے یا میڈیا سے انٹریکٹ کیا تو اپنا دکھڑا سنایا۔ انہوں نے کہا کہ جی مجھے کیوں نکالا، میری حکومت چل رہی تھی، ملک ترقی کر رہا تھا، تو مجھے کیوں، میری حکومت کو کیوں بے دخل کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک یہ 5 لوگوں کا احتساب نہیں ہوگا ملک آگے نہیں چل سکتا۔ ثاقب نثار کا بھی اس میں وہ ذکر کرتے تھے، عدلیہ کے ججوں کی بھی بات کرتے تھے، پھر کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی بات کرتے تھے کہ ان لوگوں کا احتساب کریں ورنہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو 2-3 دفعہ انہوں نے جب یہ بات کر لی، اور ایک مرتبہ پھر جب وہ آخری مرتبہ انہوں نے انٹریکٹ کیا تھا اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی 2017 میں ملک ترقی کر رہا تھا، مجھے کیوں نکالا گیا۔ تو جب وہ انہوں نے بار بار یہ بات 2-3 دفعہ کی تو پھر شہباز شریف صاحب کو بلا لیا گیا۔ شہباز شریف صاحب سے کہا گیا کہ دیکھیں میاں صاحب، یہ تو بڑی زیادتی ہے، آپ کو وزیر اعظم بنایا گیا، عوام کی مخالفت مول لے کر بنایا گیا، اتنے سارے مسائل پیدا کر کے آپ کو وزیر اعظم بنایا گیا، مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے، آپ ہی کے خاندان کے دو لوگ یعنی آپ اور آپ کی جو بھتیجی ہیں وہ 2 بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں، ابھی بھی آپ کو شکوہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ تو یہ مجھے کیوں نکالا کی بات آپ کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ بھی کہا گیا، جو جملہ کہا گیا میاں صاحب کو وہ یہ تھا کہ آپ یہ بات تو کرتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، مگر یہ نہیں کہتے کہ مجھے کیسے لایا گیا، مجھے واپس کیسے لایا گیا۔ آپ تو واپس آنے کے قابل نہیں تھے، یہ نہیں کہا گیا، لیکن پیغام یہی تھا، مطلب یہی تھا کہ بھائی آپ لوگ تو واپس آنے کے قابل نہیں تھے، آپ حکومت بنانے کے قابل نہیں تھے، آپ کو حکومت دے دی گئی، آپ پھر بھی کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مجھے کیسے لایا، کیسے آپ کو زبردستی، زور زبردستی سے آپ کو بٹھایا گیا، تو اس پر آپ شکر ادا نہیں کرتے اور شکریہ بھی ادا نہیں کرتے۔ تو میاں صاحب کو پھر یہ پیغام کلیئرلی دیا گیا کہ نہیں، بڑے میاں صاحب کو اب سمجھائیں، یہ بات یوں نہیں چلے گی۔ بار بار جو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا اور مجھے کیوں نکالا، یہ گردان وہ کرتے ہیں، یہ یوں نہیں چلے گا۔ تو پھر سنجیدہ بنیادوں پر خاندان میں ایک میٹنگ ہوئی، میاں شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، خاندان کے کچھ اور لوگ بیٹھے، اور انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ میاں صاحب کو فی الحال رخصت دی جائے، وہ چھٹی پر رہیں، وہ نہ میڈیا سے انٹریکٹ کریں، نہ وہ خطابات کریں، نہ وہ جلسوں میں جائیں، اور نہ کوئی ایسا فورم ان کو دیا جائے جس پر وہ یہ دوبارہ بات کریں کہ مجھے کیوں نکالا۔ میاں صاحب کو فی الحال آرام کرنے دیا جائے، نہ ان کو تندوروں پر لے جایا جائے روٹی کے ریٹس پتہ کرنے کے لیے، نہ ان کو کوئی ورکرز کنونشن کے ساتھ انٹریکٹ کرایا جائے، نہ میڈیا کے ساتھ کرایا جائے۔ حالانکہ کیا حرج ہے کہ وہ ریگولر بیسس پہ میڈیا سے ملتے رہیں، ریگولر بیسس پہ میڈیا سے بات کرتے رہیں، انٹریکٹ کرتے رہیں، کچھ سینئر پرسنز سے ملتے رہیں، لیکن نہیں، وہ خاموش ہو گئے ہیں، وہ کسی سے نہیں مل رہے۔ اور خرم دستگیر صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ صرف آپ ہی نہیں، اور بھی کئی لوگوں نے، مطلب یعقوب ناصر صاحب سے آپ پوچھئے، انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ان سے نہیں ملے۔ ابھی یہ جو پارٹی کے اندر کھینچا تانی چل رہی ہے وزارتوں کے لیے، کئی لوگوں نے نواز شریف صاحب کو سے ملنے کی کوشش کی لیکن نواز شریف صاحب نہیں ملے، وہ کسی سے نہیں مل رہے ہیں، کیونکہ ان کی ملاقاتوں پر ایک طرح سے غیر اعلانیہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ نواز شریف صاحب اب ملاقاتیں نہیں کر رہے، اور یہ جو وزارتوں کے لیے اب کھینچا تانی چل رہی ہے، یہ وہ خود ہی کرنی پڑے گی۔ میاں صاحب تو شاید لندن میں ہوتے، پاکستان میں بھی نہ ہوتے، اگر خاندان میں یہ شادی نہ ہوتی، جب آپ ایک شادی آنے والی ہے اگلے 2-4 دن میں، ایک جس کو پتہ نہیں کیوں خفیہ رکھا جا رہا ہے، کیوں اناؤنس نہیں کیا جا رہا، مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ
جب نواز شریف صاحب لندن سے واپس آ رہے تھے، میں نے تب بھی آپ کو کہا تھا کہ واپس میاں صاحب نے بھی آنا نہیں تھا، لیکن وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ شادی ایک خاندان میں حضرت نواز صاحب کے بیٹے کی شادی آنے والی ہے، اس کے لیے وہ واپس آئے ہیں۔ اور یہ جو پچھلے دنوں میں خوب زور، یعنی کہ کہنا چاہیے کہ بڑی گرم جوشی کے ساتھ، ہاں لفظ مجھے نہیں مل رہا تھا، تو بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس شادی کی شاپنگ بھی لندن میں ہو رہی تھی، اور کہاں کن کن شاپنگ مال سے ہو رہی تھی یہ بھی مجھے پتہ ہے۔ تو وہ شادی کی شاپنگ ہو رہی تھی، تو بہرحال اب وہ ایک شادی ہونے والی ہے، خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے معلوم نہیں، لیکن بہرحال شاید 24 کو ہے، یا بہرحال کچھ آگے پیچھے کر کے ایک شادی جاتی عمرہ میں ہو رہی ہے۔ اینی وے، ہماری طرف سے مبارکباد ابھی سے۔ لیکن جو میں کھینچا تانی کی بات کر رہا تھا کہ اس وقت ایک پوری جنگ چل رہی ہے نون لیگ کے اندر بھی اور اتحادیوں میں بھی، اور وہ ہے وزارتوں کی لڑائی۔ میاں صاحب اس وقت میاں نواز شریف صاحب سے لا تعلق ہو کر بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ فیصلے وہی کیا کرتے تھے، کس کو کون سی وزارت دینی ہے، کس کو کہاں رکھنا ہے، کس کو کہاں بٹھانا ہے، کس کو کہاں سے اٹھانا ہے، کس کو لانا ہے، کس کو نہیں لانا، تو یہ سارے فیصلے وہ کیا کرتے تھے، لیکن وہ اس سارے معاملے سے لا تعلق ہو کے بیٹھے ہیں۔ جو لوگ میاں صاحب کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں، میاں صاحب ان سے نہیں مل رہے، اور خرم دستگیر صاحب بھی تو دیکھیں نا، اسی لیے اپروچ شاید کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن کہ ان کو کوئی مشیر مل جائے، کوئی ان کو عہدہ مل جائے، لیکن وہ نہیں ہو رہا۔ اب کابینہ میں جو لڑائی چل رہی ہے، میں ایک چھوٹا سا مختصر سا جائزہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مثلاً 3 اقلیت کے ممبرز ہیں، خلیل طاہر سندھو اور ڈاکٹر درشن اور کھیل داس، ان میں سے کسی ایک کو وزیر بنانا ہے۔ زیادہ مقابلہ خلیل سندھو اور کھیل داس کے درمیان چل رہا ہے، لیکن خلیل طاہر سندھو کا پلڑا مجھے بھاری دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ وہ کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یورپ اور ویسٹ کے ساتھ ان کا ذرا ایک تعلق زیادہ مضبوط ہے۔ کھیل داس صاحب جو ہیں وہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو ہے وہ ان حکومت کو شاید لگتا ہے کہ خلیل سندھو جو ہے وہ زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ جو خلیل طاہر سندھو، یہ جو حلقے ہیں سفارتی حلقے، ان کے اندر بھی ان کا اچھا اثر و رسوخ ہے۔ اچھا، اسی طرح سے خواتین کے اندر بڑی شدید لڑائی چل رہی ہے۔ خواتین میں انوشہ رحمان جو بڑی طاقتور پرچی ہیں اسحاق ڈار صاحب کی، آپ جانتے ہی ہیں، تو اسحاق ڈار صاحب ان کے لیے پکی سفارش کیے بیٹھے ہیں۔ ادھر صبا صادق ہیں، وہ سعد رفیق صاحب کی سفارش پر ہیں۔ سعد رفیق صاحب ویسے آدھے ناراض ہے پارٹی سے کہ بھئی اگر ہمیں موقع نہیں مل رہا تو ہماری پھر سفارش تو مانو۔ صبا صادق صاحب ان کی سفارش کروا رہی ہیں۔ شائستہ ملک صاحبہ، اگرچہ ان کے صاحبزادہ بھی منسٹر ہیں، لیکن شائستہ پرویز ملک کا خیال ہے کہ ان کی پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، اور ان کے خاندان کی، تو وہ بھی ایک مضبوط امیدوار ہیں۔ ایک اور خاتون بھی ہیں لاہور سے۔ تو یہ 4 ایک خواتین کے درمیان کافی کھینچا تانی چل رہی ہے، کافی ٹسل چل رہی ہے، اور انوشہ رحمان جو ہیں وہ اپنی مضبوط سفارش کی بنیاد پر کافی تگڑی مانی جا رہی ہیں، لیکن بہرحال عین ممکن ہے 2 خواتین کو لگا دیا جائے، وہ فارمولہ بن رہا ہے ابھی، لیکن بہرحال اس میں زور زبردستی بہت ہو رہی ہے۔ پھر کچھ سسٹم کے لاڈلے بھی ہیں جن کو حکومت قطعاً نہیں لگانا چاہتی، لیکن لگانا پڑے گا۔ شہباز شریف صاحب قطعاً ان کو اپنی کابینہ میں نہیں رکھنا چاہتے، لیکن رکھنا پڑے گا۔ ان میں پرویز خٹک سب سے بڑے۔ پرویز خٹک اب کیا کریں گے آگے نون لیگ کے مشیر بن کے، وزیر اعظم کے؟ ان کو اعزازی عہدہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ناراض بیٹھے ہیں کہ بھائی مجھے جو آپ نے ان پاپولر کر دیا اور میری سیاست ختم کر دی، اور اب مجھے چھوڑ دیا ہے بیچ چوراہے میں، تو ان کو جو ہے وہ ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ان کو لایا جا رہا ہے۔ پھر انوار اللہ کاکڑ جو وزیر اعظم بنے، جن سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو چیئرمین سینٹ بنایا جائے گا، لیکن وہ پھر گیلانی صاحب آ گئے، تو یہ ابھی تک خالی بیٹھے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملا ہوا۔ تو ان کے لیے جو ہے وہ اب کچھ نہ کچھ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ انوار اللہ کاکڑ کو کہاں لگایا جائے۔ سینیٹر منظور کاکڑ ہیں ایک بلوچستان سے، خالد مکسی ہیں، اون چودھری، ہاں اون چودھری صاحب بھی سسٹم کے لاڈلے ہیں، ان کی سفارش سسٹم ہی کر رہا ہے۔ تو اون چودھری صاحب جنہوں نے جو ظاہر اپنی سیٹ بھی نہیں جیتے ہوئے بیچارے، جیتنا تو کیا مقابلے میں کہیں دور نہیں تھے ماڈل ٹاؤن سے سلمان راجہ کے مقابلے میں، تو اون چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی اس چکر میں کہ بھائی میری اتنی خدمات ہیں، میں نے عمران خان کو دھوکہ دیا، عمران خان کے خلاف گواہی دی، عمران خان کے عدت والے کیس کو پورا کیا، بھائی مجھے کچھ نوازو، وہ بھی ہیں اس چکر میں۔ پھر گجرات سے نصیر عباس صاحب ہیں، نصیر عباس سدھ، وہ ان کی بھی سفارشی تگڑے ہیں۔ تو یہ لوگ جو سسٹم کے لاڈلے ہیں، ان کو بھی اب 7-8 نام تو میں نے آپ کو لے دیا آپ کے سامنے، ان کو بھی لگانا ہے کہیں نہ کہیں۔
اچھا، اب جو کابینہ میں توسیع ہونی ہے وہ 10-12 لوگوں کی ہے، بندے 35-40 ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں. اسی طرح سے کچھ وزارتوں کی بھی لڑائی ہو رہی ہے، مثلا کہ مجھے یہ وزارت نہیں چاہیے تو مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے مجھے یہ نہیں چاہیے. مثلا طارق فضل چودھری صاحب ہیں، ان کو پارلیمانی امور کی وزارت پکی، ان کا کنفرم ہے کہ جی آپ کو پارلیمانی امور دے رہے ہیں، مگر وہ اس میں خوش نہیں ہے. وزارت مل رہی ہے، ایم این اے وہ نہیں ہے، مطلب ایم این اے ہیں لیکن ایکچولی وہ تو ایم این اے 47 پہ بنائے گئے ہیں، لیکن وزارت ہی جناب کو پسند نہیں آ رہی پارلیمانی امور کی. وہ کہتے ہیں کہ کوئی محکمہ دیں مجھے، یعنی کوئی ایسی جگہ تو ہو نا جہاں پر میں کوئی اپنے حلقے کو اوبلائز کر سکوں، کوئی بندے لگا سکوں، کوئی بھرتی ہو سکیں. تو کوئی ایسی منسٹری ہونی چاہیے، جیسے پہلے سی ڈی اے تھا ان کے پاس آتا تھا، تو کوئی ایسا منسٹری ہو جس میں کوئی آپ کا ہاتھ پلہ بھی چلتا ہو. تو یہ پارلیمانی امور تو پہلے بھی میں کام کر رہا ہوں، تو ان کو وہ منسٹری پسند نہیں آ رہی. ان کی لڑائی، وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ میری منسٹری چینج ہو جائے، جو کہ ابھی ملی نہیں ہے، ملنی ہے، لیکن کوئی اور ان کو مل جائے. اچھا، پھر این کیو ایم 2 وزارتیں مانگ رہے ہیں، آج کل دھمکیاں دیتے پھر رہے ہیں. وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جی چھوڑ جائیں گے، چلے جائیں گے. او بھائی کہاں سے چھوڑ جائیں گے آپ؟ کیوں مذاق کرتے ہیں؟ آپ کو جب تک حکم نہیں ہوگا آپ کہاں جا سکتے ہیں؟ 17 سیٹیں اگلوں نے آپ کو جتا کے دی ہیں، پھر آپ کو باقی جو ہے وہ مخصوص نشستیں بھی ملی ہوئی ہیں، کوئی وزارتیں بھی. تو اب آپ 2 وزارتیں اور مانگ رہے ہیں، تو اس طرح تو نہیں چلے گا. تو بہرحال لگے ہوئے ہیں وہ بھی. کاف لیگ الگ ناراض ہے، چودھری سالک کے پاس 2 منسٹریاں، ان سے ایک لی جا رہی ہے میری اطلاعات کے مطابق، شاید مذہبی امور کی ان سے لی جا رہی ہے، شاید وہ سردار یوسف کو دے دی جائے. چیمہ صاحب ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی مجھے پچھلی دفعہ مجھے ہاؤسنگ اتنی اچھی منسٹری دی تھی اور اس دفعہ کچھ نہیں ہے میرے پاس. تو کاف لیگ کے اندر بھی ریزرویشنز ہیں. پھر ریلوے خالی پڑی ہے، ریلوے ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے، تو ریلوے کی منسٹری کے لیے بہت لوگ ہاتھ پلہ مار رہے ہیں. بڑی اچھی، بڑی وہ کیا کہنا چاہیے، اٹریکٹیو سی منسٹری ہے. تو اس کے لیے بھی کافی لوگ اپنی اپنی وہ کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں. اچھا، پھر اختیار ولی کا نام چل رہا تھا کہ ان کو وزیر بنایا جائے گا، مگر امیر مقام نے ان کی بڑی شدید مخالفت کر دی ہے. ظاہر ہے صوبے میں ان کی رائیولری ہے، امیر مقام نے ان کی مخالفت کی ہوئی ہے. یہ سارے سورسز سے میں آپ کو خبریں بتا رہا ہوں، سورسز چل رہے ہیں. اچھا، اسی طرح سے کانجو صاحب، عبد الرحمان کانجو ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں میں پچھلے دفعہ تو اسٹیٹ منسٹر تھا میں، تو اس دفعہ مجھے فل منسٹر بناؤ، میں نے اسٹیٹ منسٹر نہیں بننا. ان کو آفر کی جا رہی ہے اب اسٹیٹ منسٹر بن جائیں. وہ کہتے ہیں نہیں، وزیر مملکت تو میں پہلے بھی رہ چکا ہوں، مجھے فل منسٹر بناؤ ورنہ میں ایم این اے ٹھیک ہوں. کانجو صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب بھی منسٹر رہے ہیں، تو میں اب کب تک وزیر مملکت چلتا رہوں. وہ الگ ناراض بیٹھے ہیں. طلال چودھری، حنیف عباسی، مصدق ملک کی تو خیر منسٹری چینج ہونی ہے، لیکن طلال چودھری، حنیف عباسی وغیرہ یہ لوگ بھی کنٹیسٹنٹ ہیں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اب یہ ملا جلا کے میں نے کوئی 40 نام تو آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور ان میں سے جو بننے ہیں وہ 10-12 بننے ہیں. تو شدید کھینچا داری چل رہی ہے. اسی لیے یہ سب لوگ نواز شریف صاحب کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں کہ میاں صاحب تسی فیصلہ کرو. تو میاں صاحب تو اب ایک طرح سے عارضی طور پر تو ریٹائر ہیں، ہو سکتا ہے پکی ریٹائرمنٹ ہو جائے یہ ان کی، لیکن فی الحال تو وہ ریٹائر ہیں. فی الحال تو ان کو ٹیم میں نہیں کھلایا جا رہا. ممکن ہے کچھ عرصے بعد وہ ویسے ہی کھیل سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں، لیکن ٹیم سے ان کو باہر رکھا گیا اور کہا گیا میاں صاحب تسی انہیں آرام کرو، کیونکہ آپ کو جب لے کر آتے ہیں تو آپ ایک ہی کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. تو یہ تو اب نہیں چلے گا، کیونکہ وہ جو نکالنے اور لانے والے ہیں وہ ناراض ہیں. اس طرح نہیں معاملہ چل سکتا. تو یہ میاں صاحب کے ساتھ ہوا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.